اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور کہانی لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے سب کہہ اٹھے امین امین۔ اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کعبہ کی عمارت کو کسی وجہ سے نقصان پہنچ گیا تھا، اس لیے قریش نے اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، مگر گرانے کا کام شروع کرنے سے سب ڈرتے تھے کہ خدا کا گھر ہے، کوئی آفت نہ آ جائے۔ آخر ولید بن مغیرہ نے، جو کہ ایک بزرگ اور قریش کے سرداروں میں سے تھا، اس نے اس کام کو شروع کیا، اور جب لوگوں نے ایک رات انتظار کر کر دیکھ لیا کہ ولید پر اس وجہ سے کوئی آفت نہیں آئی، تو پھر سب شامل ہو گئے۔ جب پرانی عمارت کو گراتے گراتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پہنچے تو رک گئے اور ان کے اوپر نئی تعمیر شروع کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ساحل کے پاس ایک بڑی کشتی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی لکڑی قریش نے خرید لی، لیکن چونکہ یہ لکڑی ساری چھت کے لیے ناکافی تھی، اس واسطے قریش کعبہ کی اس جدید تعمیر کو ابراہیم کی بنائی گئی بنیادوں پر کھڑا نہیں کر سکے، بلکہ ایک طرف 7 ہاتھ کے برابر جگہ چھوڑ دی اور بعض تبدیلیاں بھی قریش نے کیں۔ جب قریش کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ پر پہنچے تو قریش کے قبائل میں اس بات پر سخت جھگڑا ہوا کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے۔ ہر قبیلہ اس عزت کو اپنے لیے چاہتا تھا، حتیٰ کہ لوگ آپس میں لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، اور بعض نے تو زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق ایک خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر قسمیں کھائیں کہ لڑ کر مر جائیں گے، مگر اس عزت کو اپنے قبیلہ سے باہی نہ جانے دیں گے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے تعمیر کا کام کئی دن تک بند رہا۔ آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر آتا دکھائی دے، وہ اس بات پر حکم ہو کر فیصلہ کرے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت! لوگوں کی آنکھیں جو اٹھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر سب پکار اٹھے، امین امین، اور سب نے با اتفاق کہا کہ ہم ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ایسا فیصلہ فرمایا کہ سب قریش کے سردار دنگ رہ گئے اور آفرین پکار اٹھے۔ آپ نے اپنی چادر لی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا، اور تمام قبائل قریش کے سرداروں کو اس چادر کے کونے پکڑا دیے اور چادر اٹھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور کسی کو بھی کوئی شکایت نہ رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل جو اب برسر پیکار ہیں، وہ اس پاک وجود کے ذریعہ سے ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گے۔ جب حجر اسود کی اصلی جگہ کے محاذ میں چادر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے چادر پر سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عن قریب نبوت کی عمارت کے کونے کا پتھر آپ کے وجود سے اپنی جگہ پر قائم ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے کہانی کے متعلق ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب آپ مجھ تک کمنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ قریش میں جھگڑا کس بات پر ہوا؟ مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل تعلیم و تربیت کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ سوال کا جواب دینا مت بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے خدا حافظ۔